یہ کرکٹ بھی بڑا ظالم کھیل ہے، جی ہاں، بڑے سے بڑے کھلاڑی کے چہرے سے مسکراہٹ بڑی بے رحمی سے چھین لیتا ہے۔ روہت شرما کو اگر ہم دیکھیں، صرف 6 مہینے پہلے وہ T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی ہاتھ میں لیے فاتحانہ انداز میں ہنستے مسکراتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس آسٹریلوی ٹور نے ان سے یہ مسکراہٹ چھین لی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ کیا روہت شرما کا ٹیسٹ کریئر ختم ہو گیا؟ کیا وہ اپنی ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ سڈنی ٹیسٹ سے پہلے جو پری ٹیسٹ میچ پریس کانفرنس تھی وہ انہوں نے نہیں کی، اور گوتم گمبھیر جو انڈیا کے ہیڈ کوچ ہیں وہ پریس کانفرنس میں آئے، اور جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا روہت شرما سڈنی ٹیسٹ کی پلئنگ 11 میں شامل ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وکٹ دیکھ کر اور سچویشن دیکھ کر جو ہے وہ ہم ٹیم کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، لیکن اس میں سب کچھ موجود تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب روہت شرما کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ روہت شرما اس سے پہلے T20 فارمیٹ کو الوداع کہہ چکے ہیں، جب انڈیا نے ان کی کپتانی میں T20 ورلڈ کپ جیتا ویسٹ انڈیز میں، اور اب صرف ون ڈے کرکٹ باقی رہتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ون ڈے کرکٹ میں بھی ان کو ٹیم میں رکھا جائے گا، ان کی کپتانی برقرار رہتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو اب آنے والا ہے، جس میں انڈیا نے اپنے جو میچز ہیں وہ دبئی میں کھیلنے ہیں، نیوٹرل مقام پر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ روہت شرما T20 کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کو بھی، اب چونکہ انہوں نے خیر بات تو نہیں کہا، لیکن جو حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں، تو اب صرف ون ڈے کرکٹ باقی رہتی ہے، اور چیمپئنز ٹرافی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا کوئی بھی دورہ ہو، وہ کنٹروورسی اور ہنگامہ خیزی سے خالی نہیں رہتا۔ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے دورے کے دوران ہی، سیریز کے دوران ہی، مہندر سنگھ دھونی نے، جو اس وقت انڈیا کے ٹیسٹ کپتان تھے، انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اگرچہ روہت شرما نے باضابطہ طور پر اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا، ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اب وہ مزید انڈیا کے لیے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی کپتان نے سیریز کے دوران ٹیم سے جو ہے ڈراپ ہوا ہو، یا اس نے میچ نہ کھیلا ہو۔ 1974-75 کی ایشز سیریز میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جب انگلینڈ کے کپتان مائک ڈینس آؤٹ آف فارم تھے، تو انہوں نے چوتھے ٹیسٹ سے وڈرا کیا، انہوں نے ٹیم سے کہا کہ میں نہیں کھیلنا چاہ رہا، ٹیم مینجمنٹ کو بتا دیا، اور وہ ایک ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے، لیکن بعد میں وہ آئے، اگلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے 50 کیے، اور اس سے اگلے ٹیسٹ میچ میں انہوں نے سینچری اسکور کی۔ لیکن یہاں اب آگے کوئی ایسی ٹیسٹ سیریز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس میں روہت شرما جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ روہت شرما کے لیے بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ایک افسوسناک اختتام ان کے ٹیسٹ کریئر کا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کا ایک اپنا مزاج ہے، کہ چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، یہاں پر کرکٹ کو ایک دوسرے انداز سے لیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، فارمر پلیئرز جس طرح اپنا جو رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہاں روہت شرما کے معاملے پر بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک کلپ میں ابھی دیکھ رہا تھا روہت شرما کا، ایک پریس کانفرنس کا، جس میں انہوں نے کہا کہ مطلب ان کے بارے میں جس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہوئی ہیں، جس طرح کے میمز بنے ہیں، تو اس سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور انڈینز جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے انڈین کھلاڑیوں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ یہاں پہ سوشل میڈیا پر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑے عجیب و غریب مسخروں کے انداز میں لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں، طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں۔ آپ اپنے کھلاڑیوں کو کبھی تو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، انہیں ایک ہیرو کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر ایک سیریز خراب چلی گئی، رزلٹ صحیح نہیں آئے، تو پھر وہی ہیرو جو ہیں وہ زیرو بن جاتے ہیں، اور پھر جس طرح ان پر طنز ہوتے ہیں، جس طرح ان کے میمز بنتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نظر نہیں آتی۔ اسی انڈیا آسٹریلیا کی سیریز کو ہی لے لیں کہ اس میں ہمیں سب کچھ نظر آیا ہے۔ میدان میں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرمی، میدان سے باہر فارمر جو پلیئرز ہیں ان کے بڑے کہنا چاہیے کہ ایگریسو قسم کے کامنٹس، ان کے بیانات، اور پھر
جس طرح اب سڈنی ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے تو اس میں بھی ہم نے پہلے دن ہی دیکھ لیا کہ جس طرح بمراہ نے ریئیکٹ کیا کہ جب وہ بالنگ کرانے کے لیے بھاگنا شروع کیا تو عثمان خواجہ جو ہے اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو ایک اچھی خاصی کہنا چاہیے کہ بدمزگی جو ہے وہ ہمیں اسکرین پر نظر آئی۔ اور اس سے پہلے بھی جس طرح وراٹ کوہلی کا جو ہے کندھا مارنے کا جو واقعہ ہوا آسٹریلوی کھلاڑی کے ساتھ، اور کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں اس سیریز میں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایگریشن ہے اور ایک تیز تراری ہے، ایک کہنا چاہیے کہ جذبات جو ہیں وہ کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے ہیں کھلاڑیوں کے، آپے سے باہر ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں اس آسٹریلوی سیریز میں نظر آیا ہے۔ روہت شرما جو ہے وہ سڈنی ٹیسٹ نہیں کھیل رہے، بمراہ جو ہے وہ کپتانی کر رہے ہیں، اور بمراہ وہ کھلاڑی ہیں کہ جنہوں نے کپتانی کی تھی پرتھ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں، انڈیا وہ میچ جیتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر روہت شرما نے آ کر جو ہے وہ کپتانی سنبھالی، لیکن سڈنی ٹیسٹ کے پہلے دن تک بمراہ کی 31 وکٹیں ہو چکی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ون مین شو ہے اس سیریز میں، وہی ہیں جو بالنگ بھی کر رہے ہیں، اور زبردست انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک موٹیویشن دی ہوئی ہے، اگرچہ بیٹنگ کی طرف سے جو ہے وہ انڈیا کو بڑی پریشانی لاحق رہی ہے، لیکن بمراہ چھائے ہوئے ہیں اس وقت بہت زبردست انداز میں، اور ان کی 31 وکٹوں کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ اتنی ہی وکٹیں ہیں، اتنے ہی نمبرز ہیں جتنے روہت شرما نے اس پوری سیریز میں رنز کیے، یعنی 31۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں سینچورین میں زبردست کرکٹ کھیلنے کے بعد اب کیپ ٹاؤن کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں، لیکن پہلے ہی دن پاکستان کے نقطۂ نظر سے تشویشناک خبر یہ ہے کہ سائم ایوب جو ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں۔ فیلڈنگ کے دوران ان کا ٹخنا مڑ گیا، انہیں اسٹریچر پر میدان سے باہر لے جایا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹ کیا آتی ہے، وہ کب تک دوبارہ کھیلنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ جس طرح سائم ایوب زبردست فارم میں ہے، جس طرح انہوں نے T20 اور ون ڈے کی سیریز میں زبردست پرفارمنس دی ہے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ نے پہلے ہی ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل، ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، لیکن جنوبی افریقہ کو دائیں بائیں سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ تنقید ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ جو فارمر کرکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی کرکٹ کھیل لی ہے، لیکن اب وہ دوسری جو لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، دوسری ٹیمیں جس طرح کھیل رہی ہیں، ان کو وہ اپنے انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جس طرح مائیکل وان جو انگلینڈ کے سابق کپتان ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے کہ جنوبی افریقہ نے نہ انگلینڈ سے ٹیسٹ سیریز کھیلی ہے اس چیمپئن شپ میں، نہ آسٹریلیا سے کھیلی اور فائنل میں پہنچ گئی، جبکہ آسٹریلیا کے جو سابق اسپنر ہیں کیری اوکیف، انہوں نے بھی ایک طنز کیا، انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کا فائنل میں پہنچنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ومبلڈن میں کوئی کھلاڑی سیڈڈ کھلاڑیوں سے کھیلے بغیر فائنل میں پہنچ جائے، تو سیڈڈ کھلاڑیوں سے کھیلے بغیر کیا ان سیڈڈ کھلاڑی بھی جو ہیں وہ فائنل میں پہنچے ہیں اور فائنل جیتے ہیں ومبلڈن میں۔ اگر کیری اوکیف جو ہے وہ اگر اپنا کچھ ریکارڈ دیکھ لیں یا گوگل پہ جا کے ہی سرچ کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان سیڈڈ کھلاڑی بھی جو ہیں وہ ومبلڈن جیت چکے ہیں۔ رہی بات ان دونوں کھلاڑیوں کی تنقید اور ان کی تنزیہ جو کہنا چاہیے کامنٹس، تو اس کا جواب ساؤتھ افریقہ کے جو کوچ ہیں کانریڈ، انہوں نے بھرپور انداز میں جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ٹیموں کی وہ بات کر رہے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ، تو ہم ان ٹیموں کو ہرا کر جو ہے وہ فائنل میں پہنچے ہیں جنہوں نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی مثال دی، اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا کہ انڈیا کو نیوزی لینڈ نے انڈیا میں جا کر ہرایا اور ہم نے پھر نیوزی لینڈ کو شکست دی، اسی طرح سری لنکا نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرایا اور ہم نے سری لنکا کو شکست دی، تو ہم نے ان ٹیموں کو ہرایا ہے جو یہ دو ٹیموں کو ہرا چکی ہیں، تو یہ تنقید جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ زبانی جو جنگ ہے وہ جاری ہے، ایک طرف میدان میں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے تو دوسری جانب یہ فارمر پلیئرز جو ہیں وہ اپنے جو ہے اس میں مگن ہوتے ہیں، اور بس وہ ایک کہنا چاہیے کہ ماچس سے جو ہے ایک پھلجڑی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب کوئی نئی بات نہیں رہی ہے، جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اور اس سے پہلے کہ میں انگلش فٹ بال لیگ کی بات کروں، انگلش فٹ بال کی بات کروں، پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ کو آواز سنوائی تھی وہ پاکستان کے سابق کپتان مصباح الحق کی تھی، اور ایک مرتبہ پھر حسین عمر، جگدیش شرما، اور اس مرتبہ ایک نیا نام بھی صحیح جواب دینے والوں میں شامل ہوا ہے، اور وہ نام ہے محمد شفیق کا۔ تو ان تینوں حضرات نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا ہے کہ وہ آواز مصباح الحق کی تھی۔ آج بھی ہم آپ کو ایک جانی پہچانی آواز آپ کو سنوا رہے ہیں، تو آپ سنیے اور بتائیے کہ یہ آواز کس کھلاڑی کی ہے۔ بہت مشہور کھلاڑی ہیں، تو آپ پہچانیے اور اپنے صحیح جو جواب ہیں وہ میرے اس یوٹیوب چینل کے کامنٹس کے کالم میں درج کر دیں۔ جس طریقے سے انڈیا میں کرکٹ فالو کی جاتی ہے، آئی تھنک انڈین کرکٹ ٹیم کا یہ رسپانسبلٹی رہتا ہے کہ یہ وچار دھارا وہ جہاں جہاں کھیلنے جائے وہاں پہ پھیلائیں۔ سو آئی تھنک اٹس اے ویری پراؤڈ فیلنگ۔ انگلش پریمیئر لیگ میں جہاں ایک طرف مینچسٹر سٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں مکمل طور پر اب ناکام دکھائی دیتی ہے، اور اس کا اعتراف پیپ گواردیولا جو ان کے مینیجر ہیں وہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم اس ٹائٹل کی جو دوڑ ہے اس سے ہم باہر نکل گئے ہیں، لیکن لیورپول کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس کے مصری کھلاڑی محمد صلاح بھی ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ 17 گول اب تک وہ کر چکے ہیں، نہ صرف 17 گول کیے ہیں بلکہ 13 گول ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کے لیے جو ٹرافی رکھی جاتی ہے، یقیناً وہ اس کے لیے اب مضبوط دعوے دار ہیں، اور جو اسسٹ کروائے ہیں انہوں نے، گول جو اسسٹ کروائے ہیں جس میں ان کی کوششیں شامل ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ جو انعام ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہ بھی اس بار محمد صلاح کے پاس جائے گا۔ اور اتوار کو یعنی کل ایک اچھا مقابلہ انگلش پریمیئر لیگ میں ہمیں مل سکتا ہے دیکھنے کے لیے، لیورپول بمقابلہ مانچسٹر یونائٹڈ۔ حالانکہ یونائٹڈ کی جو ٹیم ہے وہ اس سیزن میں بہت کہنا چاہیے کہ اس کی پرفارمنس بہت ہی خراب رہی ہے، وہ اس وقت بالکل باٹم پر ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں ریلیگیشن اس کو نہ ہو جائے، اس خطرے سے وہ دو چار نظر آ رہی ہے یونائٹڈ کی ٹیم۔ تو لیورپول بمقابلہ مانچسٹر یونائٹڈ، اور اگلے ہفتے ہم مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے انگلش فٹ بال کی خبریں آپ تک پہنچائیں گے۔